اگر آپ بھی بہت زیادہ مشکل میں ہیں اور آپ کو اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، بہت زیادہ مشکل میں ہیں، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، بہت زیادہ نا امیدی میں ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے، بس اس کے کن فیکون کہنے کی دیر ہے اور سب کچھ ہو جانا ہے۔ آج میں اپنی زندگی کے کچھ حالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ایسے لگتا تھا جیسے ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس ہر طرف سے نا امیدی اور صرف نا امیدی۔ لیکن میرے دل میں یہی تھا کہ اللہ معجزے دکھاتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی معجزہ دکھائے گا اور ہم بھی اس مشکل سے ضرور نکلیں گے۔ بس میرا اللہ پر یہی یقین تھا کہ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ بنا سکتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس اس کے کن کہنے کی دیر ہے تو فیکون، بس وہ ہو جانے والا ہے، اور انشاءاللہ اللہ وہ معجزہ ہمیں بھی ضرور دکھائے گا۔ تو چلیے میرے ساتھ میرے اس سفر میں، جہاں میں بہت پریشان تھی، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے کس طرح ہمیں معجزہ دکھایا۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ 23 اور 24 نومبر کی درمیانی شب 2024 کی بات ہے۔ وہ رات ہمارے لیے کچھ قیامت سے کم نہ تھی۔ 21 نومبر کو نا میرے چاچو کے بیٹے کی شادی تھی، ہم سب وہاں پر ہم نے شرکت کی، شادی کو خوب انجوائے کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی قریبی شادی تھی تو ہم نے فل انجوائے کیا۔ دوسرے سٹی میں اس کی بارات گئی، تقریباً ہم 8 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں گئے، کیونکہ دور کی بارات تھی تو ایک دن کا سٹے بھی تھا۔ ایک دن کے سٹے کے بعد پھر ولیمہ ہوا 23 نومبر کی رات کو۔ 23 نومبر کی رات کو تقریباً 12 بجے ہم ولیمے سے واپس آئے اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ جب ہم گھر آئے، گھر آ کر جیسے ہم آپس میں بیٹھ کے اور ڈسکشن ہوتی ہے، آپس میں ہم نے باتیں کیں۔ میں چونکہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اپنی امی کی طرف ہی گئی ہوئی تھی، تو میرے والد مجھے کہتے ہیں کہ آج نا مجھے سردی بہت لگ رہی ہے، تو کیا آج زیادہ سردی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آج تو زیادہ سردی نہیں ہے۔ کہتے بس مجھے بخار ہونے لگا ہے، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ کہتے مجھے نا کمبل دے دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے میڈیسن دے دو۔ اب جیسے رات کے 12 بجے ہوئے تھے، مائنڈ میں یہی تھا کہ ہم نے 2-3 دن جو ہم نے شادی اٹینڈ کی ہے اس کی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی، ہم آؤٹ آف سٹی بھی گئے تھے تو اس کی تھکاوٹ سے بخار ہو گیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے اپنے والد کو میڈیسن دی، اس کے بعد میں نے جلدی جلدی اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ چینج کیے اور جلدی سے میں نے نا اپنے بچوں کو سلا دیا کہ ان کو کہا نانا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جلدی سے سو جاؤ۔ اس کے بعد میں نے ان کو چیک کیا تو انہیں بخار تیز تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، انشاءاللہ جلدی اتر جائے گا۔ پیناڈول کی 2 ٹیبلٹس ان کو دیں اور پھر وہ سو گئے۔ اس کے بعد ہم بھی سو گئے۔ ظاہر ہے ہمیں بھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی تھی، ہم نے 3-4 دن کی شادی اٹینڈ کی تھی، بلکہ میں کافی دن پہلے سے ہی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کو نا عادت ہے کہ وہ تھوڑا سا نا دروازہ اوپن کر کے پھر سوتا ہے۔ اسے واش روم سے نا ٹب گرنے کی آواز آئی، جلدی سے اٹھ کے باہر گیا، کہتا دیکھوں کوئی بلی وغیرہ تو نہیں باہر۔ جب وہ باہر گیا تو ایک دم سے اس کی اتنی اونچی آواز آئی کہ یقین کریں ایسے تھا کہ جیسے ہمارے دل دہل گئے ہوں۔ اس نے دیکھا کہ میرے والد جو ہیں وہ واش روم کے دروازے کے آگے گرے ہوئے تھے۔ اس نے جب آواز دی نا، اتنی گرجناک اس کی آواز تھی کہ جلدی سے ہم بھی باہر گئے، میرا بھائی بھی گیا، اور ساتھ والے جو ہمسائے تھے نا وہ بھی اٹھ کر باہر آ گئے کہ آپ کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ بس ہم نے انہیں اٹھایا اور اس کے بعد نہ وہ بول رہے تھے اور نہ ہی ان کے حواس قائم تھے۔ ہمیں ایسے لگا جیسے ان کے سر پہ چوٹ لگی ہے اور ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بس جب ہم نے ان کی کنڈیشن دیکھی نا تو ہم بہت پریشان ہو گئے اور اسی وقت ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے گئے۔ ایمرجنسی میں جب ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا نا سٹی سکین کریں گے۔ سٹی سکین تو وہ کروا ہی نہیں رہے تھے، تو ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کا نا پیشنٹ جیسے صدمے میں چلا گیا ہے، ایک دم سے جیسے ان کو چوٹ لگی ہے تو وہ صدمے میں چلے گئے ہیں، ان کو نا آرام کروائیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس کچھ دیر انہوں نے انہیں ایمرجنسی میں رکھا اور اس کے بعد انہوں نے چھٹی دے دی اور کہا کہ آپ گھر چلے جائیں اور ان کو آرام کروائیں۔ بس گھر آ کر لائٹس وغیرہ آف کر دیں، بچوں کو بھی لٹا دیا اور ان کو بھی لٹا دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اٹھے نا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی سچویشن بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی طرح سے تھا کہ ان کے حواس قائم نہیں تھے، انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ میری امی نے تھوڑا سا چائے ان کو چمچ کے ساتھ پلائی تو
تو ان کو نا سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کھلا رہے ہیں، بس ان کی طبیعت ایسے ہی تھی۔ تو میری ساری پھپھو بھی وہاں آ گئیں اور سب کہتے کہ نہیں ان کو اب ہم ہاسپٹل لے کر جائیں۔ تو پھر ہم جب انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تو وہاں انہوں نے ان کا سب سے پہلے سی ٹی اسکین کیا۔ سی ٹی اسکین جب ہوا نا ان کا، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو نا سرسام کا مسئلہ ہوا ہے۔ اللہ، یہ پتہ نہیں کون سی بیماری تھی، کبھی تو ہم نے اس کا نام ہی نہیں سنا تھا، پہلی بار ہی اس کا نام سنا تھا۔ پھر ڈاکٹرز نے بتایا کہ سرسام نا دماغ کے بخار کو کہتے ہیں اور یہ نا اندر سے برین کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ سی ٹی اسکین کے ٹائم پہ انہوں نے ایک انجیکشن لگایا تھا جس کی وجہ سے ان کو بعد میں ہوش بھی نہیں آئی اور بے چینی ان میں اتنی زیادہ تھی کہ ہر ایک ایک سیکنڈ کے بعد وہ کروٹ لے رہے تھے۔ کچھ گھنٹے کے بعد نا انہوں نے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا اور کہا کہ آپ کے مریض کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دعا کریں۔ اور بس دیکھتے ہی دیکھتے ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ وینٹیلیٹر پر چلے گئے۔ نہ ہی ڈاکٹر ہمیں کچھ بتا رہے تھے اور نہ ہی کوئی تسلی دے رہے تھے۔ بس جب ان سے پوچھنے کی کوشش کرنی تو انہوں نے کہنا کہ بس آپ دعا کریں، آپ کی مریض کی کنڈیشن نہیں ٹھیک۔ اس ٹائم پہ نا پھر میں نے سورہ تغابن، کسی نے ہاسپٹل میں ہی بتایا کہ ہمارے مریض کو شفا ملی تھی، آپ نا سورہ تغابن پڑھیں۔ 7 دن سورہ تغابن پڑھنی تھی اور 41 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا تھا اور اس کے بعد اسی پانی کو مریض کے اوپر چھڑکاؤ کرنا تھا، اور ساتھ ہی وہ پانی نا آئی سی یو میں ڈاکٹر تو کچھ نہیں منہ کو لگانے دیتے تھے، لیکن صرف ہم تھوڑا سا ٹیشو گیلا کر کے نا ان کے ہونٹوں پہ لگاتے تھے پانی کو۔ بس اس صورت کی برکت سے نا اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی۔ جب وہ آئی سی یو میں تھے نا تو 3 دفعہ ان کے پاس ہم سورہ رحمان کی تلاوت بھی لگاتے تھے، اور جب اندر جاتے تو ہم سورہ یاسین پاس پڑھ کر آتے تھے، اور ساتھ میں سورہ تغابن جو پڑھی تھی نا اس کا پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے اور ساتھ میں ان کے ہونٹ گیلے کرتے تھے۔ بس میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ کے کلام میں اتنی برکت تھی کہ اللہ پاک نے انہیں آہستہ آہستہ شفا دے دی۔ تقریباً 22 دن وہ وینٹیلیٹر پر رہے۔ ہمارے لیے نا وہ ٹائم کچھ قیامت سے کم نہیں تھا، نہ ہی کوئی کام کیا جاتا تھا اور نہ ہی دماغ کام کرتا تھا۔ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے یہ ہو کیسے گیا۔ کہتے ہیں نا دعا انسان کی تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ آپ یقین کریں ان کے لیے اتنی دعائیں تھیں، میرا تو نا اتنا یقین پختہ ہو گیا ہے کہ اب میں کسی بھی مشکل میں ہوتی ہوں نا تو میں فوراً سورہ تغابن پڑھ کر پانی پر دم کر لیتی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی آزمائش کسی پر نہ ڈالے۔ ماں باپ نا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اللہ پاک کسی کے ماں باپ کو کچھ نہ ہو۔ 1 مہینہ ہاسپٹل میں لگا اور اس کے بعد تقریباً 6 سے 7 مہینے ان کی ریکوری میں لگے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب ٹھیک ہیں۔ بس یہ اللہ کی طرف سے نا بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے نکالا۔ اور جس ٹائم میں نے سورہ تغابن کا وظیفہ کیا نا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا یقین تھا کہ اللہ پاک تو معجزے دکھاتا ہے میرے مولا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی معجزہ دکھایا۔ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ جو بھی کسی مشکل میں ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس کی مشکل کو دور کر دے۔ بس یہ وظیفہ کرتے وقت نا آپ کا یقین بہت پختہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کی بھی ساری مشکلات حل ہوں گی۔ بے شک اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیو ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔